حالانکہ شادی کے اندر شادی کا طور طریقہ، زندگی گزارنے کا طریقہ، یہ میں نے تمہید کے اوپر بات کی. 2 باتیں میں نے آپ سے عرض کرنی ہے شادی کے متعلق، پھر میں اپنی بات کو مکمل کر دوں. نمبر 1 کہ شادی کرنے کے بعد ازدواجی زندگی کے اخلاقیات کیا ہیں. میاں کو بیوی کے ساتھ، بیوی کو میاں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، اس کے اخلاق اللہ کے نبی نے کیا بتایا، اللہ کے نبی کی زندگی میں کیا ملتا ہے اس سے. دوسرے نمبر پہ شادی کسے کہتے ہیں. کیا جو ہم طور طریقے سے کر رہے ہیں، یا شادی اسلام میں کسی اور چیز کا نام ہے. تو میرے بھائی، شادی 6 چیزوں کا نام ہے. اسلام کے اندر شادی کتنے چیزوں کا نام ہے؟ 6 چیزوں کو شادی کہتے ہیں، جس میں 2 فرض ہیں، 1 واجب ہے، 3 سنت ہے. یہ مکمل کرو تو آپ کی شادی مکمل ہے. فرمایا 2 فرض کیا ہیں؟ جب آپ شادی کریں تو شادی کے دوران اس کے اوپر 2 گواہوں کا ہونا فرض ہے، گواہان کا ہونا فرض ہے. دوسرے نمبر پہ شادی کے اندر فرض ایجاب اور قبول، لڑکی اور لڑکے کا رضامند ہونا، ان کا ایجاب و قبول فرض ہے. اگر وہ نہیں کرتے وہ شادی نہیں ہوتی. اس کا قبول کرنا، ایک کا ایجاب کرنا، دوسرے کا قبول کرنا، یہ لازمی ہے. ایک واجب ہے جو ہماری زندگی میں بطور ایک استحباب اور مستحب کے سمجھا جاتا ہے، حالانکہ وہ لازم ہے. حتیٰ کہ بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ جو بندہ اس واجب کو ادا نہیں کرتا وہ کل قیامت والے دن زناکار شمار ہوتا ہے. فرمایا وہ واجب کون سا ہے؟ مہر ادا کرنا. اپنے شادی کے موقع پر جو مہر انسان کے اوپر شادی کا دار و مدار ہوتا ہے، اس مہر کو واجب اس کو ادا کرنا یہ انسان پر لازم ہے. اور مہر بھی وہ نہیں جو ہم کہتے ہیں کہ جی 3-4 ہزار دے دو، 2,000 دے دو. میرے بھائی، جس پہ شادی کا دار و مدار ہے اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں، اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں جی 2-3 ہزار دے دو. جو شادی میں ہے ہی نہیں، جن کو ہم نے شادی میں حصہ بنا لیا، ایڈ کر لیا، یعنی ڈانس، گانے، کنجر نچانے، یہ ساری چیزیں، اس کے اوپر ہم سالوں سے پیسے اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں. لاکھوں روپے اڑا دیے، 20-20 لاکھ روپے کے ڈانسر منگوا رہے ہیں. لیکن جس چیز کے اوپر پیسے دینا لازم ہے، جس پہ شریعت نے شادی کو مکمل کہا ہے، اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ پیسے دینے کتنے. تو میرے بھائی، یہ شادی کے اندر واجب ہے مہر کا ادا کرنا. اگر کوئی بندہ کہے کہ جی لکھ دو میں بعد میں دے دوں گا، بعد میں اگر یہ جا کر بیوی کو کہتا ہے کہ تیرے مہر میں نے اتنے پیسے لکھوائے تھے، کیا تو نے لینے ہیں؟ اگر وہ عورت کہے کہ نہیں لینے، تب بھی اس پر ادا کرنا لازم ہے. دے دے، حوالے کر دے، اس کے بعد بیوی کہہ دے کہ جی بس یہ اپنے پاس رکھیں، پھر یہ ہے اس کی صورت کی گنجائش. ہم معاف کرا رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ ایک مسئلہ اور بھی ایڈ کرتا جاؤں. اکثر بزرگ حضرات بھی بیٹھے ہیں، ہمارے ہاں بہنوں کا حصہ کھایا جاتا ہے، اول تو دیتے نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اسلام کی پٹی پڑھی ہی نہیں ہے. ہم نے دنیا داری کمانا سیکھا، ہر قسم کا حرام ہڑپنا سیکھا، اسلام کا کوئی نقطہ نظر نہیں سیکھا. بہن کا حصہ اسلام میں ہے نہیں ہے، دینا ہے نہیں دینا، کب دینا ہے، کیسے دینا ہے، اس کا پتہ ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں بہنوں سے پتہ ہے کیسے معاف کرایا جاتا ہے حق. باپ اپنی زندگی میں جائیدادیں تقسیم نہیں کرتا، اپنی قبر خراب کر کے چلا جاتا ہے. بعد میں اولاد سوٹی ڈنڈے اٹھا کر لڑائی جھگڑے کرتے ہیں زمینوں کے اوپر، اور اس سارے کا عذاب وہی والدین ہوتے ہیں جو قبر میں جا پہنچتے ہیں اور پیچھے اولاد کو اس حال میں چھوڑ جاتے ہیں. اس لیے سارے دوست احباب اپنے دل میں یہ تہیہ کریں، جو تمہاری ملکیت کی زمین ہے، جس کے تم خود وارث ہو، اس میں تمہاری بیٹیاں ہیں تو وہ اس کے اندر حصے کی حقدار ہیں.
بیٹے کو اگر 2 مرلے ملیں گے تو بیٹی کو اس کا آدھا 1 مرلہ ملے. اب معاف ہم کیسے کراتے ہیں؟ ہماری معافی کی صورت یہ ہوتی ہے، اچھا بہن ہمارے پاس زمین تھوڑی ہے، باپ زمین تھوڑی دے کر گیا، کیا تو لینا پسند کرے گی؟ اگر تو لینا چاہے تو ہم دے دیں گے، اگر نہیں تو پھر ہم اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. یہ جرم ہے، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی. شریعت کہتی ہے آپ حصہ بناؤ، حصہ بنا کے اس کا نام کرو، اس کے حوالے کرو، پھر اٹھا کر وہ آپ کو دے دے تو پھر معافی ہے اس کی. اگر وہ کہے کہ میں نے نہیں لینی اور آپ نے منہ زبانی کہہ دیا کہ آپ نے لینی ہے کہ نہیں لینی، تو اس سے حصہ معاف نہیں ہوگا اس کا، آپ پھر بھی مجرم ٹھہریں گے. اور یہ ایک قرض ہے، اور قرض کے بارے میں اللہ کے محبوب پیغمبر نے کیا فرمایا؟ یغفر للشہید کل شیء الا الدین. سب سے بڑا مرتبہ شہید کا ہوتا ہے. موت کے اندر شہادت کا مرتبہ سب سے بڑا کس کا ہے؟ شہید کا، جس کے لیے اللہ کے نبی نے بھی آرزو کی تھی. فرمایا کل قیامت والے دن شہید کا ہر گناہ معاف ہے، قرض شہید سے بھی معاف نہیں. تو ہم کس زمرے میں معاف کرا لیتے ہیں؟ تو میرے بھائی مہر ادا کرنا لازم اور واجب ہے. فرمایا 3 سنت ہے شادی کے اندر، یاد رکھیں اس کو. ہم نبی کے امتی ہیں، ہمیں نبی کی سنتوں کا پتہ ہونا چاہیے. ہم مسلمان ہیں، ہمیں نبی کی زندگی کا پتہ ہونا چاہیے. فرمایا 3 سنت کون سی ہیں؟ ایک سنت خطبہ نکاح پڑھنا، یہ سنت ہے نکاح کے اندر. اور ولیمہ کرنا، شادی کے بارات کے اگلے دن ولیمہ کرنا یا اس سے اگلے دن ولیمہ کرنا، یہ سنت ہے. یہ ولیمہ کرنا کیا ہے؟ سنت ہے. اچھا، اس کے اندر اللہ کے محبوب پیغمبر کے بارے میں 3 واقعات ملتے ہیں. ایک موقع پر اللہ کے نبی نے دودھ تقسیم کیا ولیمے میں، ایک موقع پر اللہ کے نبی نے کھجوریں تقسیم کی، ایک موقع پر مدینے میں گائے ذبح کی گئی. یہ 3 ولیمے اللہ کے نبی کی زندگی میں کیوں کرائے گئے؟ یہ امت کے لیے آسانی اور راہ پیدا کرنے کے لیے، کہ اگر صاحب وسعت ہے، اللہ نے پیسہ دیا، دولت دی، تو اچھا ولیمہ کرے، اچھا کھانا کھلائے، لوگوں کو خوشی کا دن ہے. اگر معتدل آدمی ہے، درمیانے درجے کا ہے، تو کھجوریں تقسیم کر لے، اور اگر کمزور ہے تو دودھ بانٹ لے. یعنی اپنی حیثیت کے مطابق. یہ میں بات کیوں کر رہا ہوں؟ میری اگلی بات کو آپ سنیں گے تو آپ اس بات پہ پھر سمجھیں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں 20 لاکھ کا بینک سے قرضہ لیا جاتا ہے سود کی شکل میں. سود پہ قرضہ لیتے ہیں، اس پہ ولیمے کرتے ہیں، پھر 20 سال لگ جاتے ہیں اس قرضے کو ادا کرنے. مجھے بتائیں اسلام کے کس نقطۂ نظر سے یہ قرضہ لے کر ولیمہ کیا؟ شریعت نے تو نہیں بتایا اس کو. تو میرے بھائی یہ ولیمہ نہیں ہے، یہ نموز ہے، یہ نام نموز شہرت ہے. اور یہ شہرت وقتی ہے. اگر آپ نے چاہا کہ بندوں کو راضی کرنا ہے تو بندے کبھی بھی راضی نہیں ہوتے. آپ 20 نہیں 50 لاکھ کا ولیمہ کریں، پھر لوگوں سے پوچھیں سنائیں ولیمہ کیسی؟ اور بڑا زبردست تھا لیکن فلاں چیز کی کمی، فلاں چیز اس میں ٹھیک نہیں، یار فلاں چیز آپ نے ایڈ نہیں کرنی تھی اس میں. تو میرے بھائی راضی ہم نے بندوں کو نہیں کرنا، ہم نے کس کو کرنا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے رسول کی سنت کو اپنا کر. فرمایا 3 نمبر پہ چھوارے پھینکنا سنت ہے. چھوارے دینا نہیں، نبی کی سنت ہے چھوارے پھینکنا. تو یہ 6 چیزیں ہیں جو ایڈ ہیں، ان کو ملائیں تو مکمل یہ شادی بنتی ہے جو اللہ کے نبی کے ہاں سنت ہے.